فرمایا درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان والی بطحا محبوب خدا امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہاں نو اس کائنات مبعوث فرما کے میرے اور تہاڈے واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ نے جس وقت جنت اور جہنم نو پیدا فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا جاؤ جنت دیکھ کے آؤ۔ جنت دیکھی، ہر طرح دا پھل میوے، ہر طرح دی عیش و آرام سکون دے زندگی۔ آکے کہن لگے اللہ جیڑا بندہ جنت دے بارے سنے دا او جنت ضرور داخل ہوئے دا۔ پھر اس جنت نو پریشانیاں دے نال، دکھاں دے نال، مصیبتاں دے نال گھیریا گیا۔ پھر بھیجیا اللہ نے حضرت جبریل نو جا ہون جا کے دیکھ کے۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، دیکھیا، جدوں نہ دیکھیا چاروں طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، دکھ ہی دکھ، مصیبتاں دے نال جنت نو گھیریا گیا۔ آ کے فرمایا اللہ شاید ہی کوئی بندہ جنت سے داخل ہوئے۔ کیوں؟ جنت جان تو پہلے انسانوں بڑی بڑی پریشانیاں آؤں دیاں، مصیبتاں آؤں دیاں، دکھ اور تکلیفاں بھی برداشت کرنے پہنے تاں جا کے جنت ملے دی۔ پھر بھیجیا اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام نو جہنم دی طرف، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ جہنم۔ دیکھی ہر قسم دا عذاب، سخت ترین عذاب، سب بچو ٹھویں، نہ جانے کتنیاں تکلیفاں جہنم دے اندر۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہن لگے اللہ جیڑا جہنم دے بارے سونے دا وہ کدی جہنم چ جا ہی نہیں سکتا، اتنی سخت جہنم۔ پھر اس جہنم نو انسان دی جڑی خواہش ہے، تمنا ہے، ان دے نال گھیریا گیا۔ اللہ نے فرمایا جا دوبارہ دیکھ کر آ جہنم۔ جدو گئے دیکھیا انسان دی جڑی خواہش ہے، تمنا ہے، ان دے نال جہنم نو گھیریا گیا۔ آکے کہن لگا اللہ شاید ہی کوئی آدمی جہنم دے کلو بچے، چونکہ انسان اپنی خواہش دا پجاری ہے، جو جی چاہتا ہے کہندا میں اوہی کراں۔
حالانکہ ساڈا اسلام ساڈا دین سانو اپنی مرضی نہیں کرن دیندا. جن نے اپنی مرضی کرنی ہے وہ پھر جنت دی امید نہ رکھے. جن نے اللہ دی حکمہ دے مطابق چلنا ہے وہی امید رکھے جنت دی. میرے بھائیو، جنت حاصل کرن واسطے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں بڑے بڑے دکھ برداشت کرنے پینے ہیں اور بڑیاں آزمائشاں ہونیاں نے تاں جا کے انسانوں جنت ملے دی. اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز نال ایمان والیانوں مسلمانانوں سمجھایا اور انہاں دی تربیت کیتی ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اللہ رب العالمین فرماندے نے او بندے جنہاں نے آکھیا قالو ربنا اللہ، اللہ ہی ساڈا رب ہے، اللہ ہی ساڈا خالق ہے، اللہ ہی ساڈا مالک ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی بگڑیاں بنان والا ہے، اللہ ہی ساڈا دستگیر ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اللہ ہی ساڈا دات ہے، اللہ ہی ساڈا داتا ہے نا، اللہ ہی میری زندگی دا مالک ہے، اللہ ہی تیری زندگی دا مالک ہے. ساری زندگی گزر جاندی ہے، انسان اپنا عقیدہ انج دائی بنا کے رکھ دے اللہ تو علاوہ کسی نو خالق ماندا ہی نہیں دا، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا ہے نہیں. اللہ رب العالمین فرماندے نے انسان جس وقت کہہ دیندہ پھر کہندہ قالو ربنا اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے، ثم استقاموا پھر ساری زندگی اسی تے قائم رہندہ، ساری زندگی استقامت اختیار کردہ، عقیدہ ہوندہ اے ہوئی ہے کہ اللہ دے نال کسی اور نو شریک نہیں بناندہ. بڑیاں بڑیاں پریشانیاں دا انہوں سامنا کرنا پہندہ، بڑے بڑے دکھاں دا انہوں سامنا کرنا پہندہ، لیکن اللہ دے نال کسی اور نو شریک نہیں ٹھراندہ. ثم استقاموا پھر وہ استقامت اختیار کر لیندہ، اللہ دی طرف آواز آندی ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. فرمایا جس وقت کوئی میرا بندہ انج دا عقیدہ بنا لیندہ ہے نا، آسمانہ دی طرفوں فرشتے نازل ہوندے نے، انہوں خوشخبری دیندے نے اے میرے بندے تو انج دا عقیدہ بنا لے اور ایتھی استقامت اختیار کر لیے. آسمانہ تو فرشتے نازل ہوندے نے، اس بندے نو آکے کہندے نے نہ تیرے تے کوئی خوف ہوئے دا، نہ تو غمگین ہوئے دا، مرن تو بعد تیرے سارے ڈر ختم ہو جاندے، سیریاں ساری مصیبتاں ختم ہو جاندیاں، سارے غم تیرے دور ہو جاندے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اللہ رب العالمین
اس بندے نو جنت دی بشارت عطا فرما رہے نے۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین نے ایک ہوئی بات دوبارہ دہرائی، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جنہ لوگوں نے آکھیا اللہ ہی ساڈا رب ہے، پھر اندے تے استقامت اختیار کیتی، فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نہ کوئی اندے تے خوف ہوئے دا، نہ مرن تو بعد پریشانی آئے دی۔ اولائکا اصحاب الجنتی، یہی اللہ والے جڑے توحید پرست لوگ ہوں دے۔ اولائکا اصحاب الجنہ، جنہ دا انج دا عقیدہ ہوئے دا توحید والے ہوں دے، ایک ہوئی جنت دی حقدار نے۔ خالدین فیہا، جنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہندے۔ میرے برادر جنت ضرور ملے دی، نمبر ایک اپنا عقیدہ درست کر لے، اندے تے استقامت اختیار کر لے۔ اگر تو اندے تے استقامت اختیار کریں دا نا تے بڑیاں بڑیاں تینوں مصیبتاں دا بھی سامنا کرنا پینا۔ اللہ نے ایک اور مقام تے فرمایا آ تہاڈا عزین ہوئے دا، تہاڈی اے تمنا ہوئے دی، تسی یہ خیال کر دے جے کہ اسی صرف ایمان لے آندہ اسی جنت مالک بن گئے وہاں۔ نانا میرے برادر، اللہ رب العالمین فرمان دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تسی سوچ دیو وہ دے کہ اسی ایمان لے آندہ آزمائش تو بغیر ہی اللہ سانو جنت دے دے دا؟ نانا میرے برادر، آزمائشہ ہونیاں نے، اللہ نے تو آنو آزمانا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے تو آنو آزما کے دیکھنا ہے کیڑا سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے، کیڑا کھرا ہے تے کیڑا کھوٹا ہے۔ ہر طرح دی آزمائش ہوئے دی، اگر انسان آزمائشاں تو پاس ہوئے دا پھر جنت دا مالک بنے دا۔ اللہ نے ایک اور مقام تے فرمایا، اللہ نے میرے بھائی ایک اور جگہ تے اعلان فرما دیتا، اللہ میں تیرے قربان تو قربان جاواں۔ اللہ نے ہر جگہ تے انسان دی رہنمائی فرمائیے، قدم قدم تے اللہ نے سانو سمجھایا، فرمایا اے میرے بندیو تسی اے سمجھ دے جے بغیر آزمائش تو تانوں جنت دا مالک بنا دیتا جائے دا۔ نانا ہر طرح دی آزمائش میں تہاڈے تے کرنی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندہ ہے
میں تہانوں بھوک دے کے بھی آزمانا وے تہانوں میں خوف دے کے بھی آزمانا وے دیکھو نا کافران مدینے تے چڑھائی کر دیتی ہے اندروں یہودیاں نے بغاوت کر دیتی ہے خوف ہی خوف ہے ڈاری ڈارے سب کچھ ہون دے باوجود صحابہ نے مصطفیٰ دا ساتھ نہیں چھڑیا ایمان نہیں چھڑیا اسلام نہیں چھڑیا چاروں طرف خوف ہی خوف ہے اللہ فرماتا والا نبلونکم من الخوف والا نبلونکم بشیء من الخوف میں تمہانوں خوف دے کے بھی آزمان ہے والجوع بھوک دے کے بھی آزمان ہے اسلام دا لشکر کافران دا مقابلہ کرنے واسے جا رہا ہے حالت کی ہے کھان واسے کچھ نہیں پین واسے بھی کچھ نہیں ایک ایک صحابی کولم ایک ایک کھجورے تے کھجورا کا کے اسلام دی خاطر کفار دا مقابلہ کرنوا سے جا رہے ہیں ایسا بھی وقت آیا ایسے بھی حالات بنے کھانوا سے کچھ نہیں پینوا سے بھی کچھ نہیں کھجورا بھی ختم ہو چکیاں نے گٹکانو چوس چوس کے اسلام دی خاطر کفار دا مقابلہ کرنوا سے جا رہنے چونکہ اللہ نے فرمایا والجوئی میں تہانوں بھوک دے کے بھی آزمان ہے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ میں تہانوں کدی میریاں دے کے آزمان دا کدی تہانوں غریبیاں دے کے بھی آزمان دا کدی میں اولاد دے کے آزمان دا کدی میں اولاد لے کے بھی آزمان دا کلی میں پھلانچ فائدہ دے کے تہانوں آزمان دا کدی میں پھلانچ نقصان پہنچا کے آزمان دا اے جنی دیر کو مومن بندہ اینو ہر طرح دین دیتی ازمائش آنی ہے فرمایا جیڑا اس ازمائش پورا اترے دا اللہ دا اعلان وبشر الصابرین جیڑا بندہ ازمائشاں جو پورا اتر دے ان دے واسے اللہ نے جنت دی بشارت دے دیتی ہے نا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی دے کول آئے آکے سوال کر دینے اللہ دے نبی جی سب تو زیادہ ازمائشاں کننا لوگاں تے ہوندیاں نے اللہ دے نبی فرمان دینے سب تو زیادہ آزمائش اللہ نبیاں دی کردہ نبیاں نو آزمان دے اللہ دے نبی پھر اس بعد کنہ دی آزمائش ہوندی ہے فرمایا جیڑا نبیاں دے زیادہ قریب ہوندہ یعنی کہ صحابہ کرام اللہ انہوں بھی سب تو زیادہ آزمان دے پھر اس بعد اللہ کنہ دی آزمائش ہوندی ہے فرمایا ہر ایمان والے دی آزمائش ہوندی ہے جندہ جنہ زیادہ ایمان مضبوط ہوندہ اونی سخت ہوندے دی آزمائش آندے وے جندہ کمزور ایمان ہوندہ اوندے مطابق انو آزمایا جاندہ اے میرے اللہ آزمائشتا تو کر دیں آخر اس آزمائشتا کی مقصد ہے اللہ کیوں تانو آزمان ہے اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے اے میرے بندیو میں تو ہاڑیاں آزمائشاں تا کرنا تاکہ میں تانو پرکھاں جانچاں اور میں دیکھاں تا صحیح کیا ہے سچے نے یا جھوٹے نے اے ولی اللہ اندی بھی سمجھ آگئی ہے اللہ اندہ کی فائدہ ہوئے دا ساڑیاں آزمائشاں تا تو کر رہے ہیں وے اللہ اندہ کی فائدہ ہوئے دا فرمایا جیڑا بندہ آزمائشاں تو پورا اتر جاندہ ہے فرمایا اس بندے دی اللہ سارے گناہانوں معاف فرما دیندہ
اللہ کو دعا کرو اللہ سانو ہر آزمائش تو پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اللہ کو توفیق منگیا کرو، اللہ توفیق دے ساڑھے تے کوئی ایسی آزمائش نہ آئے جس آزمائش وچوں اسی فیل ہو جائے گی۔ اللہ کو ہر وقت توفیق منگیا کرو، چونکہ کامیاب وہی بندہ ہے جیڑا آزمائشاں تو پورا اتردا ہے، جیڑا پاس ہوندا ہے اوندے واسطے اللہ نے جنت دی بشارت دے دیتی۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین فرماندے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تسی گمان کر لے آئے کہ اسی ایویں جنت چلے جاواں دے؟ نانا میرے برادر، اے تیریاں غلط فہمیاں اپنیاں اللہ واسطے غلط فہمیاں دور کر لے۔ اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے نہ سمجھی کہ میں ویسے جنت دا مالک بن جاواں دا، نماز پڑھ لیے تے ٹھیک ہے، نہ پڑھی پھر بھی میں جنت دا مالک بن جاواں دا، روزے رکھ لینے تے ٹھیک ہے، نہ رکھے پھر بھی میں جنت دا مالک بن جاواں دا، زکاة دے دیتی تے ٹھیک ہے، نہ بھی زکاة دیتی تو میں پھر بھی جنت دا مالک بن جاواں دا، چوریاں تو کرے ڈاکے تو مارے شراباں تو پیوے، اللہ اور اندے رسول دیاں نافرمانیاں تو کرے، پائیاں دے ظلم تے تو کرے، ماپیاں دے ظلم تو کرے، پہن پائیاں دا حق کر کے اونا تے ظلم تے زیادتی تو کرے، اس زمین ہوتے اللہ دے نال بغاوتاں تو کرے اور ان دے رسول دے نال بغاوتاں تو کرے، پھر بھی تیرے ذہن چے ہوئی ہے کہ میں جنت دا مالک بن جاواں دا۔ نانا میرے برادر، یہ اپنی غلط فہمیاں دور کر لو، انج نہ سمجھیا جے کہ اسی جنت دے مالک بن جاواں دے۔ نانا اللہ ایک اور مقام تے فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، اللہ فرماندہ مینوں میرے زمانے دی قسم ہے، والعصر مینوں میرے زمانے دی قسم ہے، اے میرے اللہ تو ویسے ہی سانو اشارہ کر دیندہ، اسی ویسے ہی تیری گل مان لیندے، تیرے مصطفیٰ دا اشارہ ہو جاندہ، اسی 110% یقین کر کے انہوں مان لیندے۔ اللہ فرماندہ اے میرے پیاریو، اے میرے بندیو، ایتھے کوئی عام گھل نہیں دی، ایتھے تا انسان دی زندگی دا فیصلہ ہون لگا، یا انسان جنت دا مالک بن جائے یا جہنم دا ایندھن بن جائے۔ اے میرے اللہ اے کیڑی گل ہے جن دی وجہ تو تینوں قسم اٹھانیاں پہ گئیاں نے۔ اللہ فرماندہ والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا مینوں میرے زمانہ دی قسم ہے سارے انسان خسارے ویچنے، سارے انسان کاٹے ویچنے، الا الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر او لوگ جڑے ایمان لے آئے، یہودی بھی اونی دیر تک جنت نہیں جا سکتے جنی دیر تک اسلام قبول نہیں کرن دے، عیسائی بھی اونی دیر تک جنت نہیں جا سکتے جنی دیر تک اسلام قبول نہیں کرن دے۔ اگر کوئی ہندو ہے یا کسی اسلام تو علاوہ کوئی اور مذہب ہے، اونی دیر تک جنت نہیں جا سکتا جنی دیر تک اسلام قبول نہیں کرتا۔ اے میرے اللہ اسی اسلام قبول کر لیا، اسی اسلام نو مان لیا، اللہ اپنے مومن بندیاں نو فرمایا
فرماندا ہے مسلماناں نو فرماندا ہے اسلام قبول کر لیا جے ہن ایک ہور بھی کام تہانوں کرنا پینا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اسلام لیان تو بعد وعملوا الصالحات تہانوں نیک عمل بھی کرنے پینے نے نیک کام بھی کرنے پینے نے یعنی کہ نمازاں دی پابندی کرنی پینی ہے روزیاں دی پابندی کرنی پینی ہے زکوٰۃ دی پابندی کرنی پینی ہے اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے تے حج بھی تینوں کرنا پینا ہے ہر برائی دے کلو تینوں بچنا پینا ہے ہر نیکی تینوں کرنی پینی ہے اے میرے اللہ اسی ایمان بھی لے آندا ہے اور نیک عمل بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں اللہ تیسرا کام فرماندا ہے فرمایا ایمان بھی لیاندا جے نیک عمل بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں اور تیسرا کام بھی تینوں کرنا پینا فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ایمان بھی لیاندا ہے نیک کام بھی کر رہے ہیں تیسرا کام فرمایا تینوں حق دی دعوت بھی دینی پینی ہے نیکی دی دعوت بھی دینی پینی ہے برائی دے کنو لوکاں نو روکنا پینا اے تین کام جس وقت تو کرے دا اس دوران تیرے تے پریشانیاں بھی آ سکدیاں نے تیرے تے دکھ بھی پہنچ سکدے نے تیریاں مخالفتاں بھی ہو سکدیاں نے تینوں تکلیفاں بھی دتیاں جاندیاں لوگ کئی تیرے مخالف کھڑے ہو جاندے اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اس موقع تے تینوں صبر کرنا پینا میرے بھی گھر اگر تو تے میں چاہنیا کیسی جنت مالک بن جائے گے یہ چار چیزاں سانو اختیار کرنیاں پینیاں نے نمبر ایک ایمان بھی لیانا پینا نمبر دو ایمان لیان تو بعد نیک کام بھی کرنے پینے نے نمبر تین اگر اسی نیک کام کر دے پیاواں پھر سانو نیکی دی دعوت بھی دینی پینی ہے لوگاں نو برائی تو روکنا پینا حق دی دعوت دینی پینی ہے اگر اس دوران تو انو کوئی پریشانی آ جائے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا اور مایوس نہیں ہونا ہمت نہیں ہارنی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اس موقع دے تینوں صبر ہی کرنا پینا اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ اے چار چیزاں تے عمل کر لیندا اللہ اس بندے نو جنت دا مالک بنا دیندا ہے نا اس واسطے میرے ویر میرے برادر ازمائشاں آنیاں نے ہر انسان تے ازمائشاں آندیاں آ دیکھو نا نبیاں تے بھی ازمائشاں آئیاں حضرت نوح علیہ السلام نو تمکیاں دیتیاں گئیاں ڈگمگائے نہیں دے ہمت نہیں ہاری حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھی آزمایا گیا پریشان نہیں ہوئے بلکہ آگ جو سٹیا گیا ہمت نہیں ہاری حضرت لوط علیہ السلام نو بھی تمکیاں دیتیاں گئیاں حضرت شعیب علیہ السلام نو بھی تمکیاں دیتیاں گئیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام نو نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا حضرت زکریا علیہ السلام نو نعوذ باللہ شہید کر دیتا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ان دے واسطے قتل دے منصوبے بنائے گا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے تقریباً 16 یا 17 تے قریب قاتلانہ حملے کیتے گئے بڑے بڑے دکھ آئے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں آئیاں لیکن آپ نے اپنا مشن نہیں چھڑیا آپ نے اپنا
اپنا مشن نہیں چھڑیا، پھر بھی لوگوں حق دی طرف بلاندے رہے۔ میرے واسطے اللہ نے، میرے تیرے واسطے اللہ نے سارے نبیوں کو نمونہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا اگر نبیوں تے آزمائشاں آ سکدیاں نے، انہاں نوں آزمایا جا سکدا ہے، انہاں تے مصیبتاں آ سکدیاں نے، انہاں تے پریشانیاں آ سکدیاں نے۔ میرا ویر اگر تیرے میرے تے پریشانی آ جائے تے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، دلیری دنال دین والا مشن برقرار رکھنا ہے۔ میرے واسطے تے تیرے واسطے اللہ نے پیغمبرانوں نمونہ بنا دیتا ہے۔ تا اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ایسے ایسے دکھ پہنچے، ایسی ایسی مصیبتاں نبیاں تے آیاں، نبی اور نبی نو منن والے سارے ہی پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی تو مدد آئے دی، اللہ دی طرف آواز آندی ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ فرمایا اے میرے پیغمبروں پریشان نہیں ہونا، ایمان والیوں پریشان نہیں ہونا، الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ دی مدد بالکل قریب ہے، گھبرانا نہیں۔ دیکھو نا ایک صحابی رسول دے نال میں تہاڈی ملاقات کروا دیواں۔ میرے بلال حبشہ چو چلے نے، غلامی دی صورت مکے پہنچے نے، میرے مصطفیٰ دے نال ملاقات ہو جاندیاں نے، کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے۔ امیہ نو پتہ چلیا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، گلے چ رسیاں پا کے مکے دیاں گلیاں چ گھسیٹیا جا رہا ہے، گرم ریت تے لٹایا جا رہا ہے، گرم کولہ تے لٹا کے تو اوپر وزنی پتھر رکھیا جا رہا ہے۔ قصور کو نہیں، غلطی کو نہیں، جرم کو نہیں، گناہ کو نہیں، ایک کوئی جرم سمجھیا جا رہا ہے کہ محمد کلمہ کیوں پڑھیا ہے، اسلام کیوں قبول کیتا ہے، اے کوئی جرم سمجھیا جا رہا ہے۔ اتنی تکلیف تے باوجود پھر بھی میرا بلال کہندا آہدن 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 آہدن، اللہ ایک کوئی ہے۔ فرمایا جنیاں مرجع منو اذیتاں دے لو، جنیاں مرجی مینو تکلیفاں دے لیو، بلال کدی غیرانو نہیں پوجے دا، اللہ تو علاوہ کسی اور دی پرستش نہیں کرے دا۔ آہدن آہدن، اے بلال میں تیری عظمت و قربان جاواں، زادیاں مل جاندیاں نے، اللہ کیسی شان عطا فرماندا ہے۔ اے ہوئی بلال مؤذن رسول بن جاندے نے، اے ہوئی میرے بلال امت مؤذن بن گئے نے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ نے بلال نو بڑیاں شان عطا فرمائیاں۔ اے چل دے زمین تے پینے اور
پیران دی آواز پیران دی آہٹ اللہ نے اپنے نبی نو جنت دے اندر سنا دیتی ہے میرے بھائیو کامیابیاں مل دیاں ضرور نے مفت اندر کامیابیاں نہیں ملن دیاں میرے بھائیو اگر تو تے میں کامیابی جانا پھر اسلام دی خاطر بڑیاں بڑیاں تینوں قربانیاں دینیاں پینیاں نے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں دا تینوں سامنا کرنا پینا ہے بڑیاں بڑیاں مشکلیں آ سکدیاں نے دیکھو نا ایک ہور اے صحابیہ رسول مکے دے اندر لوگاں دے برتن صاف صاف کر کے لوگاں دے برتن صاف کر کے برتن صاف کر کے روزی روٹی دے انتظام کیتا ہے تے میرے مصطفیٰ نال ملاقات ہو جاندی ہے کلمہ پڑھ دیئے تے مسلمان ہو جاندی ہے مکے دے لوگاں نو پتہ چل دے سرداراں نو پتہ چل دے فلاں لوگاں دے کر کام کرنے والی عورت مسلمان ہو گئی ہے اوباش لوگاں دے ذریعے بلوایا مارنا شروع کر دیتا اتنا ظلم اور زیادتی کیتی ہے بے ہوش ہو جاندیاں نے پانی پلا کی ہوش دلان دینے ایک کوئی مطالبہ کر دینے کہ محمد کلمہ چھڑ دے ایک کوئی مطالبہ کر رہنے اے اللہ والی کہن لگی او ظالمو جنہ مرجی میرے تے ظلم کر لو جان تے جا سکتی ہے لیکن محمد کلمہ میرے دل چوں نہیں جا سکتا جان دا ختم ہو سکتی ہے ایمان ختم نہیں ہوئے دا انہا ظلم کیتا لوہے دیاں سلاخاں نو گرم کر کے اکھاں جو پھیر دیتیاں اکھاں پگل جھاندیاں نے پھر بھی پریشان نہیں ہوئی تکلیفاں ضرور ہے دکھ ضرور ملدا پیا ہے گھبرائی نہیں ایمان نہیں چھڑیا کہن لگی جنہ مرضی ظلم کر لو میں ایمان نہیں چھڑ سکتی تے ابو جہل کہن لگا دیکھئے ہی نا لات و عزہ نے تیری اکھاں دی بنائی ختم کر دیتی ہے اینو غصہ آیا تڑپ کے اٹھی اٹھ کے کہن دیئے ابو جہلہ اللہ لا تضر اللہ تو والعزہ اے لات عزہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اے لات عزہ میری اکھاں دی بنائی نہیں